مدھیہ نے بچوں کو سموسی رول بنا کر دیے اور وہ گلی کے باہر لگا کر بیٹھ گئے تو دیور کے بچوں نے اٹھا کر ٹیبل الٹا دی اور سارے سموسے خراب ہو گئے۔ تو جب مدھیہ کو پتا چلا تو اس نے دیورانی کو بتایا تو الٹا دیورانی بولی، جاؤ جو مرضی کر لو۔ دوسرے دن بھی دیورانی نے بچوں کو بھیج کر وہی کام کیا تو مدھیہ نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا، اور جب 2-3 دن گزر گئے تو دیورانی سوچ میں پڑ گئی اور افطاری سے پہلے اس نے مدیحہ کے گھر میں جھانک کر دیکھا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اندر تو سموسے رول گرم گرم، سموسے گرم گرم رول، پہلے آئیے پہلے پائیے، یہ مزیدار سموسے اور رول ایک بار کھائیں گے تو بار بار آئیں گے۔ فہد اور وسیم گلی کے باہر ایک چھوٹی سی میز لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور پوری ہمت کے ساتھ آنے جانے والوں کو آوازیں دے رہے تھے۔ ان کے چہروں پر تھکن ضرور تھی، مگر آنکھوں میں امید کی ایک ہلکی سی چمک موجود تھی۔ یہ دونوں مدیحہ کے بیٹے تھے۔ مدیحہ نے صبح سے روزے کی حالت میں محنت کر کے ان کے لیے سموسے اور رول تیار کیے تھے تاکہ وہ گلی کے باہر کھڑے ہو کر بیچ سکیں اور گھر کا خرچ چلانے میں کچھ مدد ہو جائے۔ مدیحہ پہلے سلائی کا کام کیا کرتی تھی۔ محلے کی عورتیں اپنے کپڑے اسی کے پاس سلوانے آتی تھیں۔ اس کی سلائی اتنی اچھی تھی کہ اکثر لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا تھا، مگر چند دن پہلے ایک بدقسمت حادثہ پیش آیا۔ مدیحہ سیڑھیوں سے پھسل کر گر گئی تھی اور اس کے کندھے پر بری طرح چوٹ آئی تھی۔ ڈاکٹر نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ کچھ دن تک وہ مشین پر نہ بیٹھے۔ اس حادثے نے پہلے سے کمزور گھر کو مزید مشکل میں ڈال دیا تھا۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا تھا، ہر طرف عبادت اور برکتوں کی فضا تھی، مگر مدیحہ کے گھر میں حالات پہلے سے سخت تھے۔ کئی وقت ایسے آ جاتے تھے جب گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ فہد اور وسیم ابھی چھوٹے تھے، مگر حالات نے انہیں وقت سے پہلے بڑا بنا دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی ماں تکلیف میں ہے اور انہیں اس کا سہارا بننا ہے، اسی لیے مدیحہ نے ہمت کر کے سموسے اور رول بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ رمضان کے مہینے میں افطار کے وقت لوگ سموسے، پکوڑے اور دوسری تلی ہوئی چیزیں ضرور خریدتے ہیں۔ اگر بچوں کے ہاتھ کے سموسے بک جائیں تو گھر کے لیے دال روٹی کا انتظام ہو سکتا ہے۔ صبح سے اس نے محنت کر کے آلو ابالے تھے، مسالہ تیار کیا تھا، آٹے کی پرتیں بنائی تھیں۔ گرمی اور روزے کی حالت کے باوجود اس نے ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا تھا۔ جب سموسے اور رول تیار ہو گئے تو اس نے محبت سے دونوں بچوں کے ہاتھ پر رکھے اور دعا دی کہ اللہ برکت ڈالے۔ شروع میں فہد اور وسیم تھوڑے گھبرائے ہوئے تھے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ لوگ ان سے خریدیں گے یا نہیں، مگر آہستہ آہستہ کچھ لوگ رکنے لگے، کچھ نے سموسے خریدے اور کچھ نے رول لیے۔ کئی لوگوں نے صرف خدا ترسی میں بھی خرید لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ دونوں یتیم بچے ہیں، مگر جو بھی تھا ان کے سموسوں کا ذائقہ واقعی اچھا تھا۔ تازہ تازہ بنے ہوئے سموسے خوشبو پھیلا رہے تھے۔ گلی سے گزرنے والے کئی لوگ رک جاتے اور خرید کر لے جاتے۔ آہستہ آہستہ آدھے سموسے اور رول بک بھی گئے تھے۔ فہد اور وسیم کے چہروں پر خوشی کی ہلکی سی مسکراہٹ آنے لگی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید آج گھر میں افطار کے لیے کچھ اچھا آ جائے گا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی ماں کے لیے دعا بھی کر رہے تھے، جس نے روزے کی حالت میں اتنی محنت کی تھی۔ مگر اسی وقت اچانک ان کے چاچا کے بچے وہاں آ گئے۔ وہ دونوں کافی امیر گھر کے بچے تھے اور ان کے چہروں پر غرور صاف نظر آتا تھا۔ جب انہوں نے فہد اور وسیم کو گلی میں سموسے اور رول بیچتے دیکھا تو پہلے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے۔ وہ ان کا مذاق اڑانے لگے، کبھی کہتے دیکھو بھکاری بن گئے ہیں، کبھی کہتے یہ بھی کوئی کام ہے۔ ان کی آواز میں طنز اور تکبر صاف محسوس ہو رہا تھا۔ فہد اور وسیم نے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموشی سے اپنے کام میں لگے رہے۔ انہوں نے سر جھکا لیا اور آنے جانے والوں کو آواز دیتے رہے۔ ان کے دل ضرور دکھ رہے تھے، مگر انہوں نے صبر سے کام لیا۔ جب ان کے چچا زاد بھائیوں نے دیکھا کہ ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو وہ اور زیادہ غصے میں آ گئے۔ انہیں عادت تھی کہ لوگوں کی باتیں ان پر فوراً رد عمل دیں، کیونکہ ان کے باپ کا پورے محلے میں اثر و رسوخ تھا۔ مدیحہ کا دیور واقعی بہت پیسے والا آدمی تھا
اور اسی وجہ سے گلی میں اکثر اس کی ہی چلتی تھی۔ اس کے بچوں کو بھی اسی غرور کی عادت پڑ چکی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ سب سے بہتر ہیں اور باقی سب ان سے کمتر ہیں۔ آخر کار غصے اور ضد میں آ کر انہوں نے اچانک میز کو زور سے الٹ دیا۔ ایک لمحے میں ساری محنت زمین پر بکھر گئی۔ سموسے اور رول مٹی میں گر کر خراب ہو گئے۔ جو خوشبو ابھی چند لمحے پہلے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی، وہ اب مٹی میں لتڑی ہوئی پڑی تھی۔ فہد اور وسیم چند لمحوں تیز ساکت کھڑے رہے۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ابھی کیا ہوا ہے۔ پھر فہد کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا کہ بھیا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ چاچا زاد بھائی نے تمسخر سے اس کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے بولا کہ تمہارے چہرے پر یہی مسکینیت اور آنکھوں میں بے بسی دیکھنے کے لیے۔ اس کے بعد اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ چلو فرقان گھر چلتے ہیں، ہمارا کام ہو گیا ہے۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے وہاں سے چلے گئے جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ ان کے جانے کے بعد فہد اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور زور زور سے رونے لگا۔ وسیم عمر میں اس سے کچھ بڑا تھا، اس نے فوراً اسے گلے لگا لیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے تسلی دینے لگا۔ وہ خود بھی اندر سے ٹوٹ چکا تھا، مگر اپنے چھوٹے بھائی کے سامنے مضبوط بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا کہ فہد بس اب رونا بند کرو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے زمین پر پڑے سموسوں کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ اس نے کچھ سموسے اٹھانے کی کوشش بھی کی مگر وہ مٹی میں خراب ہو چکے تھے۔ آخر کار اس نے میز سیدھی کی اور خالی برتن اٹھا لیے۔ پھر اس نے فہد کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے کہا کہ چلو گھر چلتے ہیں۔ دونوں بھائی خاموشی سے گھر کی طرف چل پڑے۔ ان کے قدم بہت بھاری ہو گئے تھے۔ راستے میں فہد بار بار اپنے آنسو صاف کرتا جا رہا تھا۔ جب وہ گھر پہنچے تو مدیحہ انہیں دیکھتے ہی چونک گئی۔ ماں کا دل فوراً بھانپ گیا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے۔ وہ جلدی سے ان کے پاس آئی اور پیار سے بولی کہ بچوں کیا ہوا ہے؟ کیا تم لوگ تھک گئے ہو؟ پھر خود ہی بولنے لگی کہ اچھا ٹھیک ہے، کل سے تمہیں نہیں بھیجوں گی۔ مگر اس کی بات ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ فہد دوبارہ زور زور سے رونے لگا۔ مدیحہ گھبرا گئی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ وسیم نے آنکھیں جھکا لیں اور مختصر الفاظ میں سارا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ سب سن کر مدیحہ کا دل جیسے ٹوٹ گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ اس نے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ بٹھایا اور نرمی سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ بیٹا یاد رکھو، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ کسی کا حق مارنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جب انہوں نے تمہاری محنت کو مٹی میں ملایا ہے، مگر اللہ چاہے تو کل اسی مٹی سے تمہارے لیے کامیابی کے دروازے کھول دے گا۔ فہد اور وسیم خاموشی سے اپنی ماں کی باتیں سن رہے تھے۔ ان کے دل ابھی بھی دکھ سے بھرے ہوئے تھے، مگر ماں کی باتوں سے انہیں تھوڑا حوصلہ ضرور مل رہا تھا۔ مدیحہ نے بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو تسلی دے کر چپ کروایا تھا۔ فہد کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور وسیم بھی بظاہر مضبوط بننے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی اداسی صاف نظر آ رہی تھی۔ مدیحہ نے دونوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر پیار سے ان کے سر سہلائے اور انہیں سمجھانے لگی کہ بیٹا، زندگی میں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو دوسروں کی تکلیف کو سمجھنے کی بجائے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ جو ظلم کرتا ہے اسے ایک دن ضرور جواب دینا پڑتا ہے۔ بچوں نے ماں کی باتیں خاموشی سے سن لیں۔ فہد نے آہستہ سے سر ہلایا اور پھر وسیم کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گیا۔ مدیحہ نے ان کے لیے پانی لایا اور انہیں آرام کرنے کو کہا۔ کچھ دیر بعد دونوں بچے تھکن اور رونے کی وجہ سے وہیں چارپائی پر لیٹ گئے اور آہستہ آہستہ سو گئے، مگر مدیحہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی بچوں کے چہروں کو دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں عجیب سی کسک تھی۔ بچوں کو تسلی تو اس نے دے دی تھی، مگر اندر ہی اندر اس کا دل دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ اسے بار بار وہ منظر یاد آ رہا تھا جب اس کے بچوں کی محنت مٹی میں مل گئی تھی اور وہ بے بسی سے کھڑے دیکھتے رہ گئے تھے۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے پر اپنی دیورانی سے بات ضرور کرے گی۔ آخر وہ بھی ایک ماں ہے، شاید اسے احساس ہو جائے کہ اس کے بچوں نے کتنا غلط کام کیا ہے۔ اگلے دن دوپہر کے وقت جب بچوں کو تھوڑا سکون تھا تو مدیحہ ہمت کر کے اپنی دیورانی کے گھر چلی گئی۔
اس کا دل دھڑک رہا تھا مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر اس کی دیورانی باہر آئی۔ مدھیا نے نرمی سے سلام کیا اور آہستہ آواز میں کل کا سارا واقعہ بیان کرنے لگی۔ اس نے کہا کہ بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے مگر انہیں سمجھانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ فہد اور وسیم کے سموسے خراب نہ کریں تو بہت مہربانی ہوگی، کیونکہ اسی سے گھر کا گزارا چل رہا ہے۔ مدھیا بھی بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ اس کی دیورانی ہنس پڑی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ مذاق کے انداز میں بولی کہ ارے بھابھی، بچے ہیں، کبھی کبھی شرارت کر لیتے ہیں، اس میں اتنا دل پر لینے والی کون سی بات ہے؟ مدھیا کو اس جواب کی بالکل امید نہیں تھی۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر دھیرے سے بولی کہ بہن، شرارت اور کسی کی محنت برباد کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ بچے اگر بار بار ایسا کریں گے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ مگر دیورانی نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ اس کے چہرے پر ہنسی ابھی تک باقی تھی۔ وہ بولی کہ بھابھی، آپ بھی دل چھوٹا کر لیتی ہیں، بچے ہیں، جو دل چاہے گا کریں گے۔ مدھیا نے مزید بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ خاموشی سے واپس اپنے گھر آ گئی۔ شام کو اس نے پھر ہمت کی اور کچھ سموسے اور رول تیار کیے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ کام بھی چھوڑ دیا تو گھر کا خرچ چلانا اور مشکل ہو جائے گا۔ اس نے فہد اور وسیم کو بلایا اور انہیں پیار سے سمجھایا کہ آج پھر کوشش کر کے دیکھتے ہیں، شاید آج سب ٹھیک رہے۔ بچے بھی اپنی ماں کی خاطر دوبارہ تیار ہو گئے۔ وہ میز اٹھا کر گلی کے باہر لے گئے اور پہلے کی طرح آواز لگانے لگے۔ سموسے اور رول کی خوشبو ایک بار پھر گلی میں پھیلنے لگی۔ کچھ لوگ رک کر خریدنے لگے اور آہستہ آہستہ کاروبار چلنے لگا۔ فہد کے چہرے پر ہلکی سی خوشی نظر آنے لگی تھی۔ اسے امید تھی کہ شاید آج کوئی مسئلہ نہ ہو، مگر کچھ ہی دیر بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ فرقان اور نعمان دوبارہ وہاں آ پہنچے۔ ان کے چہروں پر پہلے سے بھی زیادہ غرور تھا۔ انہوں نے دور سے ہی فہد اور وسیم کو دیکھا اور آپس میں ہنسنے لگے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ ان کے پاس آئے اور طنزیہ انداز میں بولنے لگے کہ لو جی، پھر سے دکان کھل گئی۔ فہد اور وسیم نے اس بار بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے اپنے کام میں لگے رہے۔ یہ خاموشی ان دونوں کو اور زیادہ ناگوار گزری۔ فرقان نے اچانک آگے بڑھ کر میز کو زور سے دھکا دیا۔ ایک بار پھر میز الٹ گئی۔ سموسے اور رول زمین پر گر گئے۔ گرم گرم سموسے مٹی میں لتھڑ گئے اور رول ادھر ادھر بکھر گئے۔ فرقان اور نعمان زور زور سے ہنسنے لگے اور پھر بغیر کسی خوف کے وہاں سے چلے گئے۔ فہد اور وسیم اس بار بھی خاموش کھڑے رہے۔ فہد کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے مگر اس نے خود کو روکے رکھا۔ وسیم نے گہری سانس لی اور خاموشی سے برتن سمیٹنے لگا۔ کچھ دیر بعد دونوں بھائی خالی ہاتھ گھر واپس آ گئے۔ مدھیا نے جب انہیں اس حالت میں دیکھا تو اس کا دل پھر سے بیٹھ گیا۔ اس نے ساری بات سنی اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی دیورانی کے گھر جا پہنچی۔ اس بار اس کے دل میں دکھ زیادہ تھا۔ اس نے دیورانی کو سارا واقعہ بتایا اور کہا کہ آپ کے بچوں نے دوبارہ وہی حرکت کی ہے، آپ انہیں سمجھا دیں، ہم پہلے ہی بہت مشکل میں ہیں۔ مگر اس کی دیورانی نے اس بار بھی سنجیدگی نہیں دکھائی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی کہ جو مرضی کر لو، ہمارے بچے تو ایسے ہی ہیں، اگر تمہارے سموسے خراب ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ یہ الفاظ سن کر مدھیا کا دل جیسے اندر سے ٹوٹ گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے دیورانی کی طرف دیکھا مگر پھر کچھ کہے بغیر واپس پلٹ آئی۔ گھر آ کر وہ کافی دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ اگر ہر روز یہی ہوتا رہا تو اس کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اگلے چند دنوں تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ جب بھی فہد اور وسیم سموسے بیچنے کے لیے میز لگاتے، فرقان اور نعمان آ کر اسے گرا دیتے اور ساری محنت برباد کر جاتے۔ آخر کار ایک دن مدھیا نے دل پر پتھر رکھ کر فیصلہ کر لیا۔ اس نے بچوں کو اپنے پاس بٹھایا اور نرمی سے کہا کہ بیٹا، اب ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ فہد اور وسیم نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا مگر اس کی آنکھوں میں اتنی تھکن اور دکھ تھا کہ وہ کچھ کہہ نہ سکے۔ مدھیا نے آہستہ سے کہا کہ اللہ نے چاہا تو کوئی اور راستہ ضرور نکل آئے گا، مگر میں ہر روز تمہاری محنت کو یوں مٹی میں ملتے نہیں دیکھ سکتی۔ فہد اور وسیم خاموشی سے اپنی ماں کی بات سن رہے تھے۔ ان کے دل میں دکھ تو بہت تھا مگر وہ جانتے تھے کہ ان کی ماں پہلے ہی بہت تکلیف میں ہیں۔
اس لیے انہوں نے کوئی ضد نہیں کی۔ فہد نے صرف اتنا کہا کہ ٹھیک ہے امی، جیسا آپ ٹھیک سمجھیں۔ وسیم نے بھی سر جھکا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن گلی کے باہر وہ میز نہیں لگی جس پر ہمیشہ سموسے اور رول رکھے ہوتے تھے، نہ ہی وہ مانوس آواز سنائی دی جو روز افطار سے پہلے گلی میں گونجتی تھی، سموسے رول گرم گرم، سموسے گرم گرم رول۔ گلی سے گزرنے والے کئی لوگ رک کر ادھر ادھر دیکھتے رہے مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ فہد اور وسیم اس دن گھر کے اندر ہی بیٹھے رہے۔ مدیحہ بھی خاموشی سے گھر کے کاموں میں لگی رہی۔ اس نے سلائی کا کام بھی ابھی تک شروع نہیں کیا تھا کیونکہ کندھے کا درد ابھی باقی تھا۔ دوسری طرف فرقان اور نعمان شام کے وقت گلی میں نکلے تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا۔ انہیں حیرت ہوئی کہ آج میز کیوں نہیں لگی۔ وہ کچھ دیر انتظار کرتے رہے مگر جب کوئی نہیں آیا تو وہ واپس گھر چلے گئے۔ 2 دن گزر گئے، پھر 3 دن گزر گئے مگر گلی کے باہر نہ تو سموسوں کی خوشبو آئی اور نہ ہی بچوں کی آوازیں سنائی دیں۔ اب مدیحہ کی دیورانی کے دل میں بھی تجسس پیدا ہونے لگا۔ وہ سوچنے لگی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کام ہی چھوڑ دیا۔ اسے یقین تھا کہ شاید وہ لوگ ہمت ہار گئے ہیں مگر اس کے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ جا کر دیکھنا چاہیے۔ اس دن افطار سے کچھ دیر پہلے وہ آہستہ آہستہ مدیحہ کے گھر کی طرف آئی۔ اس نے دروازے کے قریب جا کر اندر جھانکا مگر اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ گھر کے اندر مدیحہ کے پاس 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اور ان کے سامنے کپڑوں کے کئی جوڑے رکھے ہوئے تھے۔ ایک طرف سلائی مشین رکھی تھی اور مدیحہ آہستہ آہستہ کپڑے کاٹ رہی تھی۔ وہ دونوں عورتیں کہہ رہی تھیں کہ بہن، ہمیں کسی نے بتایا کہ تمہاری سلائی بہت اچھی ہے، اس لیے ہم کپڑے لے کر آئے ہیں۔ رمضان کے بعد عید آنے والی ہے، اس لیے ہمیں جلدی کپڑے چاہیے۔ مدیحہ نے مسکرا کر کہا کہ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی۔ اصل میں 2 دن پہلے محلے کی ایک نیک دل خاتون کو مدیحہ کے حالات کا علم ہو گیا تھا۔ اس نے کچھ لوگوں کو بتا دیا کہ ایک بیوہ عورت ہے جو بہت محنتی ہے مگر مشکل میں ہے۔ بس پھر کیا تھا، آہستہ آہستہ کئی عورتیں اس کے پاس کپڑے لے کر آنے لگیں۔ کسی نے زکوٰۃ کے پیسے بھی دے دیے اور کسی نے راشن رکھوا دیا۔ مدیحہ نے وہ پیسے سنبھال کر رکھ لیے تھے اور اب اس نے ہمت کر کے دوبارہ سلائی شروع کر دی تھی۔ اگرچہ کندھے میں ہلکا درد تھا مگر اس کے چہرے پر اطمینان تھا کیونکہ اب اسے امید نظر آ رہی تھی۔ فہد اور وسیم بھی ایک کونے میں بیٹھے کپڑے طے کر رہے تھے اور اپنی ماں کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ ان کے چہروں پر پہلے جیسی اداسی نہیں تھی۔ دیورانی یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ مدیحہ کے حالات اس طرح سنبھل جائیں گے۔ وہ خاموشی سے واپس اپنے گھر آ گئی۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی تھی مگر ابھی اس کے لیے اصل جھٹکا باقی تھا۔ اسی شام جب وہ افطار کی تیاری کر رہی تھی تو اچانک اس کے شوہر کا گھبرایا ہوا فون آیا۔ اس نے بتایا کہ فیکٹری میں اچانک آگ لگ گئی ہے اور بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی اس کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ چند ہی لمحوں میں حالات اور خراب ہو گئے۔ فیکٹری کا بڑا حصہ جل چکا تھا اور قرضے بھی بہت زیادہ تھے۔ نقصان پورا کرنے کے لیے انہیں قرض لینا پڑا۔ آہستہ آہستہ ان کے گھر کے حالات بھی خراب ہونے لگے۔ پہلے گاڑی بھی کی، پھر کچھ قیمتی سامان فروخت کرنا پڑا۔ کچھ عرصے بعد قرض اتارنے کے لیے انہیں گھر کا ایک حصہ بھی بیچنا پڑ گیا۔ دوسری طرف مدیحہ کے حالات آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگے۔ اس کی سلائی کا کام دن بدن بڑھنے لگا۔ عید قریب آ رہی تھی اس لیے کپڑوں کے آرڈر بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ فہد اور وسیم بھی اپنی ماں کے ساتھ خوشی خوشی کام میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ گھر میں اب پہلے جیسے ہی فاقہ کشی نہیں رہی تھی۔ عید تک مدیحہ نے اتنے پیسے جمع کر لیے تھے کہ گھر کا خرچ آرام سے چلنے لگا۔ اس نے بچوں کے لیے نئے کپڑے بھی خریدے اور افطار کے دسترخوان پر بھی اچھا کھانا آنے لگا۔ ایک شام وہی گلی جس میں کبھی فہد اور وسیم سموسے بیچا کرتے تھے اب خاموش تھی۔ مدیحہ اپنے دروازے پر کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں شکر کا جذبہ تھا۔ اسے یاد آیا کہ کبھی اس کے بچوں کی محنت کو مٹی میں ملا دیا جاتا تھا مگر اس نے صبر کیا تھا اور اللہ نے واقعی صبر کا بدلہ دے دیا تھا۔ ادھر دیورانی اپنے خالی ہوتے گھر کو دیکھ کر سوچ میں پڑی رہتی تھی۔ اسے اب آہستہ آہستہ احساس ہو رہا تھا کہ کسی کے ساتھ ظلم کرنا کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے۔ وقت نے اسے وہ سبق سکھا دیا تھا جو شاید کسی نصیحت سے نہیں سیکھا جا سکتا، اور مدیحہ کے دل میں آج بھی کسی کے لیے نفرت نہیں تھی۔ وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ اللہ کی عدالت میں دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر کبھی نہیں ہوتی۔